اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف کریمہ سعدی پڑھ رہے تھے۔ آج الحمدللہ ہم کریمہ سعدی کے 29ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ ہم جو بیان پڑھ رہے تھے اس کا عنوان ہے در صفت قناعت، قناعت کی تعریف میں۔ اس کا پہلا پارٹ آپ سماعت کر چکے، آج اس کے سیکنڈ پارٹ میں حاضر ہیں۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر آج کے پہلے اور مجموعی طور پر تیسرے شعر کی طرف۔ تو آج کا پہلا شعر ہے: ندارد خرد مند از فقر آر، ندارد خرد مند از فقر آر، کہ باشد نبی را ز فقر افتخار، کہ باشد نبی را ز فقر افتخار۔ یہاں حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل مند فقیری کی وجہ سے شرم نہیں کرتا، عقل مند فقیری کی وجہ سے شرم نہیں کرتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فقیری پر فخر تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فقیری پر فخر تھا، فقر پر فخر تھا۔ پہلے آپ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ ندارت کا معنی نہیں رکھتا، نہیں رکھتا، یہ داشتن مصدر ہے۔ داشتن کا معنی رکھنا، اور اس سے دارت یہ فعل مضارع کا صیغہ آتا ہے، فعل مضارع واحد غائب، صیغہ واحد غائب۔ تو یہ شروع میں نون نافیہ لگا کے اس کو منفی بنایا گیا، تو یہ فعل مضارع منفی معروف کا صیغہ ہے ندارد۔ دارد یعنی مثبت اور ندارد منفی، فعل مضارع منفی معروف کا صیغہ۔ اسی طرح آگے لفظ آیا خرد مند، خرد مند کا معنی عقل مند، از کا معنی سے فقر فقیری کو کہتے ہیں، آر کا معنی شرم، آر شرم کو کہتے ہیں۔ اسی طرح آگے سیکنڈ مصرع دیکھیں، باشد یہ بدن مصدر سے باشد فعل مضارع واحد غائب کا صیغہ ہے، ہوتا ہے یا تھا، اس معنی میں یہ آتا ہے۔ افتخار، افتخار کا معنی فخر، افتخار کا معنی فخر۔ تو اب اس شعر کو سمجھے۔ ندارد خرد مند از فقر آر، نہیں رکھتا خرد مند عقل مند، از سے فقر فقر یعنی فقیری سے، آر کا معنی شرم۔ ندارد خرد مند نہیں رکھتا عقل مند، از فقر آر فقیری سے شرم، یعنی عقل مند فقیری سے شرم نہیں کرتا، فقیری سے شرم نہیں کرتا۔ کیوں کہ باشد نبی را، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تھا ز فقر فقیری پر افتخار فخر، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی فقیری پر فقر پر فخر تھا، کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی فقر پر فخر تھا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی دوسری خوبی پر، کسی بھی خوبی پر فخر نہیں فرمایا سوائے فقر کے، یعنی فقر کو آپ نے پسند فرمایا، اس پر آپ نے فخر فرمایا۔ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصف صدق پر فخر فرمایا، نہ ہی آپ نے اپنے وصف عدل پر فخر فرمایا، نہ ہی اپنے وصف تقوی پر فخر فرمایا، نہ ہی اپنے وصف صبر پر فخر فرمایا، نہ ہی وصف سخاوت پر فخر فرمایا، نہ ہی اپنے وصف شجاعت پر فخر فرمایا، نہ ہی اپنے وصف توکل پر فخر فرمایا، نہ ہی اپنے وصف صداقت پر فخر فرمایا، اور نہ ہی اپنے وصف فصاحت و بلاغت پر فخر فرمایا۔ یوں بے شمار اوصاف ہیں کہ جن کو بندہ شمار میں نہیں لا سکتا، تو کسی وصف پر آپ نے فخر نہیں فرمایا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، لیکن اس پر فخر نہیں۔
تو اس پر بھی فخر نہیں فرمایا، فخر فرمایا تو فقر پر، فقیری پر، اس وصف پر آپ نے فخر فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر فرمایا تو اس شان پر کہ الفقر فخری، فقر فقیری میرا فخر ہے، اس کو میں نے اختیار کیا، اس پر مجھے فخر ہے۔ تو فقر صوفیاء کرام کے احوال و مقامات میں سے یہ چوتھا مقام ہے فقر کا۔ فقر صوفیاء کے احوال و مقامات میں سے یہ چوتھا مقام ہے۔ اس سے پہلے 3 مقامات پر عمل کیا جائے تو پھر اس چوتھے مقام پر صوفیاء کی اصطلاح میں بندہ پہنچتا ہے فقر پر۔ تو پہلے 3 مقامات کیا ہیں؟ اس میں پہلا مقام توبہ، دوسرا مقام ورع اور تیسرا مقام وہ زہد ہے۔ ان 3 وادیوں کو سر کرنے کے بعد پھر بندہ چوتھی وادی میں پہنچتا ہے، چوتھی چوٹی کو تک بندہ پہنچتا ہے، وہ ہے پھر مقام فقر۔ تو پھر فقیری حاصل ہوتی ہے، پھر بندے کو درجہ فقر پر بندہ فائز ہوتا ہے۔ تو یہ صوفیہ کی اصطلاح میں یہ چوتھا درجہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ فقراء یہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی چابی ہے اور جنت کی چابی مسکین سے محبت کرنا ہے، اور صبر کرنے والے فقراء قیامت کے دن اللہ کے ہم نشیں ہوں گے۔ صبر کرنے والے فقراء قیامت کے روز اللہ کے ہم نشیں ہوں گے۔ تو اس سے بڑھ کر فقراء کی فضیلت اور کیا ہوگی کہ وہ قیامت کے روز اللہ کے ہم نشیں ہوں گے، اللہ کے ہم نشیں ہوں گے۔ حضرت سیدنا شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حب درویشاں کلید در جنت است، حب درویشاں کلید در جنت است، دشمن ایشاں سزائے لعنت است۔ کہتے ہیں جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں، جو فقراء ہیں، فقراء سے محبت یہ جنت کی چابی ہے، اور ان کا دشمن وہ لعنت کا سزاوار ہے، وہ لعنت کا حقدار ہے۔ تو چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ اگلے شعر میں حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے فرمایا کہ غنی را زر و سیم آرائش است، غنی را زر و سیم آرائش است ولیکن فقیر اندر آسائش است، ولیکن فقیر اندر آسائش است۔ آپ فرماتے ہیں کہ مالدار کے لیے سونا اور چاندی یہ زیب و زینت ہے، مالدار کے لیے سونا اور چاندی یہ زیب و زینت ہے، اور لیکن فقیر راحت و آرام میں ہے، لیکن فقیر راحت و آرام میں ہے۔ اس کا پہلے آپ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ غنی کا معنی مالدار، زر کا معنی سونا، سیم کا معنی چاندی۔ اسی طرح آرائش کا معنی زیب و زینت، آرائش زیب و زینت، اندر کا معنی میں، آسائش کا معنی ہے آرام، راحت، سکھ، چین، ان معنوں میں یہ لفظ آتا ہے آسائش۔ تو اب اس شعر کو سمجھتے ہیں۔ غنی را مالدار کے لیے زر و سیم سونا اور چاندی، آرائش زیب و زینت ہے، یعنی مالدار کے لیے زیب و زینت والی شے وہ سونا اور چاندی ہے، وہ مال ہے۔ مالدار کے لیے سونا اور چاندی یعنی مال و دولت، اس میں زیب و زینت ہے۔ لیکن فقیر، لیکن اللہ کا فقیر بندہ جس کو قناعت حاصل ہو جائے، جس کا دل قناعت اختیار کر لے، وہ کیا ہے؟ لیکن فقیر اندر آسائش است، وہ آرام میں ہے، وہ سکون میں ہے، وہ سکھ میں ہے، وہ چین میں ہے۔ فقیر سکھ میں ہوتا ہے، چین میں ہوتا ہے، آرام میں ہوتا ہے، سکون میں ہوتا ہے، جبکہ مالدار جس کے لیے سونا اور چاندی یہی زیب و زینت ہے، وہ ہمیشہ مال کی فکر میں مبتلا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، مال کی فکر کرتا رہتا ہے، کہیں میرا مال غرق نہ ہو جائے، کہیں میرا مال چوری نہ ہو جائے،
کہیں مجھے کوئی لوٹ کے نہ لے جائے، وہ ہمیشہ مال کی فکر میں رہتا ہے اور وہ پریشان حال رہتا ہے، جبکہ فقیر وہ آرام میں رہتا ہے، وہ سکون میں رہتا ہے، وہ سکھ میں رہتا ہے، وہ چین میں رہتا ہے۔ تو اصل مالداری یہ نہیں کہ انسان کے پاس کثیر مال ہو، اصل مالداری یہ نہیں، بلکہ اصل مالداری تو یہ ہے کہ اگرچہ مال و دولت کم ہو لیکن اس پر قناعت ہو، اس کا دل غنی ہو، یہ ہے اصل مالداری، کہ بندے کا دل غنی ہو، وہ قناعت اختیار کرنے والا ہو۔ تو اصل مالداری قناعت اختیار کرنے میں ہے، کیونکہ مالدار شخص ایسا مالدار ہے کہ اسے کتنا ہی کثیر مال کیوں نہ مل جائے لیکن پھر بھی وہ مزید مال کی خواہش میں رہتا ہے، جبکہ قناعت کرنے والا شخص ایسا مالدار ہے کہ اس کے پاس کتنا ہی کم مال کیوں نہ ہو مگر وہ مزید مال کی تمنا اور ہرس اور ہوس نہیں رکھتا، بلکہ اس کا دل کانے ہوتا ہے، اس کا دل کانے ہوتا ہے، قناعت کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے وہ آرام میں رہتا ہے، وہ سکون میں رہتا ہے، وہ سکھ میں رہتا ہے، وہ چین میں رہتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کر لیا ہوگا اور سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔